نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور بنا کر کے پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ زندگیاں سب کی گزرتی ہے، جانور بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، چرند و پرند بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ اللہ پاک کے احکام کے مکلف اور پابند نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، وہی انسان کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو صرف اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا۔ اب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، زندگی تو گزرتی ہے لیکن صرف اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی معلوم کر کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا بھلا ہوگا، زندگی بھی گزرے گی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ فارسی والا کہتے ہیں ہم شیر ہم خورما، کہ جہاں دودھ اور کھجور دونوں کے دونوں کا مزہ لے لے۔ عبادات کے اندر اور شریعت نے تو ہر چھوٹے بڑے مسائل میں انسان کی نشست و برخاست میں تمام مسائل میں انسان کی رہنمائی کی ہے، لیکن بعضی چیزیں اس قسم کے کہ مباح ہے، اگر اس مباح عمل کو اور جائز عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گا، باقی ویسے مباح ہے۔ آدمی کیف متفق کے طور پر پیاس بجھانے کے لیے پانی پی رہا ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بھوک بجھانے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سو رہا ہے، تھکا ہوا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ شادی کر رہا ہے اپنے مزے لوٹنے کے لیے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ مباح اور جائز اعمال ہے۔ انہی جائز اور مباح اعمال کو اگر عبادت آپ بنانا چاہیں تو پھر اس میں وہ پہلو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ کہ میں پانی پی رہا ہوں، صرف اتنی سی نیت کر لے کہ میری زبان تر ہو جائے اور میرا حلق تر ہو جائے، پانی پینے سے زبان تر ہو جائے اور حلق تر ہو جائے، تاکہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ اب پیاس آپ کی بجھے گی، لیکن یہ کہ یہ پانی پینا آپ کے لیے عبادت بنے گا۔ کھانا آپ صرف بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھائیں گے، وہ عبادت نہیں ہے۔ صرف اتنی سی نیت ہو کہ نبی کے طریقے کے مطابق کھانا کھا لوں
اور یہ کہ میری جان کے اندر اتنی جان آ جائے اور اتنی طاقت آ جائے میرے بدن کے اندر جس سے میں اپنے حلال کمائی بھی کر سکوں اور جس سے میں نمازیں بھی پڑھ سکوں، جس سے میں عبادت کر سکوں، اللہ کی رضا کے مطابق جو اعمال میرے ذمے ہے ان اعمال کو بجا لاؤں۔ اس کھانے میں جب یہ نیت کریں گے یہ کھانا بھی آپ کے لیے عبادت بنے گا۔ فقہا کیا ایک اصول ہے، جعل المباحات طاعتن، جو جائز اعمال ہے ان کو عبادت بنانا، صرف اتنی سی نیت سے اور نبی کے طریقے کو اپنانے سے وہ کھانا، وہ پینا، وہ سونا اور وہ آپ کی ساری ضرورتیں صرف نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، آپ کو ثواب ملے گا۔ مباح اعمال کو اور جائز اعمال کو آپ نے عبادت بنا دیا، اور کچھ چیزیں وہ ہے کہ خالص عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ مباح نہیں ہے بلکہ یہ فرائض ہے، یہ آپ کے ذمہ پر ہے، ان کو کرنا ہے، ہر صورت میں بجا لانا ہے۔ پھر ان عبادات میں ہر عبادت کی تاثیر الگ ہے، ہر عبادت کی خصوصیت الگ ہے۔ نماز میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، زکوٰۃ میں الگ ہے، روزے میں الگ ہے اور حج میں الگ ہے۔ نماز میں اس کا جلال چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ آپ نے حاکموں کو دیکھا ہوگا، بادشاہوں کو، بعض جگہ وہ اپنا آرڈر چلاتے، حکم چلاتے ہیں، اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں، بعض جگہوں میں وہ پیار سے کام لیتے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ ان کا خصوصی شفقتیں ہوتی ہے اور خصوصی عنایتیں ان کی ہوتی ہے۔ نماز میں اللہ کا آرڈر ہے، اس کی حاکمیت ہے اور قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ بس نماز میں یہ کہ حاکم مطلق میں ہوں، آرڈر میرا ہے، میں معبود ہوں، تو عابد ہے، میں قادر مطلق ہوں، تو بے بس ہے، کر لے، اپنی بے بسی کا اظہار کر لے۔ تو اپنے عبدیت کا، جتنے عبدیت ذلت کو کہتے ہیں، جتنے عاجزی اور انکساری اس کا اظہار کر لے میرے سامنے۔ آپ مجھے بتائیں، اس میں جب اس کا حکم ہے کہ امام صاحب جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، جب آپ ہاتھ اٹھا رہے تو تلاشی دے رہے کہ اللہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں دنیا کی ساری مصروفیات باہر چھوڑ کر کے آیا ہوں، مسجد میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسے پولیس والوں کو تلاشی دیتے تو اسی طریقے پر یہاں بھی تلاشی دے رہا ہے۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو آدمی جب نماز شروع کرتا ہے، تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس میں آپ اللہ پاک سے وعدہ کرتے ہیں اور اللہ کو دکھاتے کہ اللہ میں تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں، اب تجارت، دکان، دنیا کے سارے معاملات میرے اوپر حرام ہیں، اب تو معبود، میں عابد۔ یہ اس کی حاکمیت ہے، یہ اس کا آرڈر ہے کہ عاجزی کر لے، تلاشی دے دے، دنیا کو سب کچھ اپنے اوپر حرام کر لے۔ تکبیر تحریمہ، اب دنیا مجھ پر حرام ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام صاحب الگ دنیا کا سوچتا ہے نماز میں اور مقتدی الگ سوچتے، لیکن تکبیر تحریمہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ باقی امام صاحب ماشاءاللہ وہ الگ حساب لگاتا ہے اور مقتدی الگ حساب لگاتے ہیں۔ امام کی مرضی ہے 6 رکعت پڑھا دیں یا 4 رکعت پڑھائیں، وہ ہزاروں مقتدی ہوتے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوگی۔ میں امامت کرتا ہوں اور تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گیا امامت کرتا ہوں۔ یہاں بھی ہماری پڑھائی، اب طلبہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی 1000-1500 بہرحال لوگ ہوتے، زیادہ ہوتے، عام نمازوں میں بھی، جمعے میں بھی ہوتے ہیں۔ جامع فاروقیہ میں نے امامت کی اور کبھی کبھی میں بھول جاتا تھا، 5 رکعت کبھی پڑھائی اور کبھی 4 کی جگہ پر 3 پڑھایا، سلام پھیرا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تھوڑے سے 1-2 اللہ کے بندوں کو شک ہو گیا، ارے بھائی کہیں 3 رکعتیں تو نہیں ہوگی، امام کو خود چکر ہے، امام خود تشویش میں پڑی کہ 3 کہیں نہیں ہوگی۔ اب وہ ایک آدمی کہیں سے کہتا ہے کہ 3 ہو گئی، تو آپ نے بولا کیوں نہیں؟
یا ایک آدمی کہتا ہے کہ 5 رکعتیں، وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ ہزاروں میں شاید 1-2 آدمی کو پتہ ہو۔ اس نماز پر آسمانوں کو چیر کر کے ہم جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ جبکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب دنیا کے خیالات بھی مجھ پر حرام، دنیا کا کاروبار بھی حرام، دنیا کا تصور بھی مجھ پر حرام، اب تو ہی تو ہے۔ اور تو ہی تو کا حال یہ ہے، نماز پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ رکعتیں کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولوی کو جزائے خیر دے کہ مولوی صاحب وہ 4 پڑھا دے یا 5 پڑھا دے، جتنا بھی پڑھا دے، الا بلا برگردن ملا کے گردن پہ، بس الا بلا برگردن ملا۔ جہاں ہزاروں کا مجمع ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع ہو، اور ان کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ کتنی رکعتیں ہوگی۔ اب اس سال میں نے ایک دن عصر کی 5 رکعتیں پڑھائی۔ ہم بھی تو حساب لگاتے ہیں، جیسے آپ لوگ حساب لگاتے ہیں تو ہم لوگ بھی حساب لگاتے ہیں نا کہ کہاں سے چندہ کتنا لیں گے۔ جیسے آپ اپنی دکان کی حساب لگاتے تو مولوی صاحب بھی حساب لگاتے ہیں نا کہ کس کو لوٹنا ہے۔ تو 5 رکعت پڑھانے میں کسی کو بھی پتہ نہیں، ایک خدا کا بندہ وہ پوں کر رہا تھا تھوڑا سا، لیکن وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جہاں 2000 کا مجمع ہو یہ ہو، جہاں امام قرات غلط کرے کسی کو پتہ نہ چلے، جو حافظ پیچھے کھڑے ہیں، جو علماء پیچھے کھڑے ان کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے کہاں غلط پڑھا، معنی بدل گیا، معنی ایسا بدل گیا اور ایسے فحش غلطی اس نے کی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب علماء پیچھے جو کھڑے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ نماز کی اپنی تاثیر ہے اور اپنا اس کا ایک مسئلہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، تلاشی دے دے، تلاشی ہم نے دے دیا ہاتھ کے، پھر اس کے بعد ہاتھ ادھر باندھنا ہے۔ صدر صاحب بھی ہاتھ باندھے گا، وزیر اعظم بھی باندھے گا، بشرطے کہ مسلمان کا بچہ ہو۔ اگر وہ نماز پڑھے تو صدر صاحب کو بھی ادھر ہاتھ باندھنے پڑیں گے، امیر بھی ادھر ہاتھ باندھے گا، غریب بھی ادھر ہی ہاتھ باندھے گا، سب کو ادھر ہی ہاتھ باندھنے پڑیں گے۔ رکوع میں وزیر داخلہ ہو یا وزیر خارجہ، مولوی صاحب اور استاد صاحب، پیر صاحب بھی رکوع میں جا کر کے جانور کی طرح جھکے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں پیر صاحب ہوں، تیری پیری خاک میں مل جائے گی کہ رکوع میں کر، جانوروں جیسے شکل بنا کر کے، پھر سجدے میں جا کر کے اس کو رگڑنا ہے۔ اس پیشانی کو جب زمین پر رکھ کر کے، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم عبد ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہیں۔ ذلیل کا معنی یہ ہے کہ ہماری، یہ نہیں کہتا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بندے کی بڑی حیثیت ہے لیکن بے بس ہے، ہمارا نہیں چلے گا، حکم اس کا چلے گا۔ زکوٰۃ میں تو بظاہر یہ سمجھتا کہ میں کماتا ہوں، تو پسینہ بہ، سفر، حضر، رات دن دوڑ لگا لے، لیکن 40واں حصہ آپ کو دینا ہے۔ اگر اس کا آپ انکار کریں گے، نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر انکار کریں گے کہ میں زکوٰۃ کو فریضہ نہیں سمجھتا، تو نمازیں پڑھ، تو پکا کافر ہے۔ اور اگر عملی طور پر زکوٰۃ ایک فریضہ ہے لیکن میں کوتا ہوں، میں نے دے نہیں سکتا، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور میرا دل بھی یہی کہتا کہ فرض ہے، اللہ والے بھی یہی کہہ رہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں ایسا بدبخت بخیل قسم کا کنجوس آدمی ہوں کہ میری کوتاہی ہے، تو پھر گناہگار تو ہوں گے، اعلیٰ قسم کے گناہگار ہوں گے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی زکوٰۃ دے نہیں سکتا اپنے بخل کی وجہ سے، اپنی کنجوسی کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ بابا جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ بھی فرض ہیں، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ قرآن میں ایسے ہی قرآن کا ایسے ہی حکم ہے، میں اس کو فریضہ نہیں سمجھتا۔ وہ جتنا بھی نماز پڑھے وہ کسی شیخ الحدیث مولوی پیر صاحب کا بیٹا پکا کافر ہوگا، صرف داڑھی اس کی بڑی ہوگی۔ حج میں ایک آدمی کی کوتاہی ہے، نصاب اس کے پاس موجود ہے، ہمارے بلوچوں کے پاس دھڑا دھڑ پیسے۔ ایک بلوچ اللہ مغفرت کامل فرمائے، ہمارے دوست تھے، ارب پتی، میں اس کو کہتا تھا جب بھی ملتا تھا، حاجی صاحب 6 حال والے،
حاجی صاحب آپ کے حال کیا؟ بلوچ صاحب کی عمر 60-70 سال کی ہوگی. میں کہتا تھا حاجی صاحب 6 حال حوالے. کہتے واجہ آپ مجھے کیسے حاجی کہتے ہیں؟ میں شرمندہ ہوں، میں نے اب تک حج نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہ نہیں کیا تو تیرے جیسے بدبخت بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں، کہ ارب پتی آدمی تو ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور تجھے اپنی ملکیتوں کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے حج نہیں کیے. تو میں اس کو کہتا تھا حاجی صاحب 6 حال ہے. جب ہماری دعوت کرتا تھا حاجی صاحب 6 حال ہے، حاجی صاحب 6 حال ہے، تو اس کو غیرت آ گئی. اگلے سال جا کر اس نے حج کیا. اگلے سال جا کر کے کہتے تو منع گشک آیا کہ حاجی صاحب آپ مجھے کہتے حاجی صاحب میں بہت بے شرم ہو گیا. میں نے کہا مجھ سے شرم آتی ہے، خدا سے شرم نہیں آتی آپ کو؟ اب ارب پتی کھرب پتی آدمی جا کر کے اس نے حج کیا. یہ سارے فرائض ہیں. زکوٰۃ کی اپنی تاثیر ہے. تو کما کچھ کر لے، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، لیکن 40واں حصہ آپ کو دینا ہے. اس میں اللہ کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کی عنایتیں ہیں، شفقتیں رحمتیں بھی ہیں، لیکن خصوصی آرڈر ہے. لیکن جو پیار اللہ تعالیٰ حج میں فرماتے اور روزے میں جو پیار فرماتے اس کا کہنا ہی کیا. سبحان اللہ. جو اللہ پاک اپنے بندوں کو ان سے جو پیار کرتا ہے حج میں فرمایا کہ جو آدمی حج کرے فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جو آدمی حج کرتا ہے اور اس میں زنشوئی بھی نہیں کرتا، فحش گوئی بھی نہیں کرتا، اس حج میں حج کی کسی ادب اور کسی سنت کو ترک نہیں کرتا، حج کے تمام سنتوں کو بجا لاتا ہے، کما حقو حج کرتا ہے، حلال مال سے کرتا ہے. فرمائے جیسے معصوم بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے معصوم گناہ، یہ حاجی صاحب اسی طرح پاک صاف ہو گیا گناہوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اللہ کی مرضی ہے. اور حج میں ہماری ذلت، اللہ کو ہماری اس بے کسی کو دیکھ کر کے اس کو ترس آتا ہے. نماز میں آپ بے کس ہے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھا، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں، یہ بھی بے کسی ہے. پسینہ بہایا اور اللہ کو خون بہایا، دماغ خراب کیا، مال بھی کمایا، لیکن 40واں حصہ فقیر کو دیں گے. اس میں بھی مزہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن حج میں کیا ہے؟ حج میں یہ ہے کہ جی کپڑے بھی اتارو. نماز میں تو آدمی کپڑے تو نہیں اتارتا، حج میں یہ کہ کپڑے بھی اتارو، جوتے بھی استعمال نہ کرو، ننگا سر. اللہ اللہ اللہ. انسان ادھر عجیب لگتا ہے، اور اس پر جو اس کو مزہ آتا ہے وہ اس کو پتہ ہے. اس حاجی صاحب پر جو مزہ اس کو آتا ہے، آپ دیکھیں کہ 40 لاکھ 45 لاکھ 50 لاکھ حاجی سب ننگے سر، کسی کی قمیص نہیں، کسی کی شلوار نہیں، کفن کے 2 کپڑے، ایک دھوتی باندھا ہے اور دوسرا یہاں بغل کے دائیں بغل کے نیچے سے لگا کر کے اس کا کنارہ ادھر بائیں بغل پہ جالا ہے. شدید گرمیوں کے اندر منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں 4-5 دن اسی طریقے پر پاگلوں کی طرح، چپل بھی بیکار قسم کے، اور وہ ایسے چپل نہیں پہن سکتا عام جوتا، آرام دہ قسم کا، ایسے چپل ہے کہ یہ ہڈی تو ضرور آپ کی کھلنی چاہیے. ایسا پاگل آدمی بنتا ہے، پاگلوں کی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. صحابی کہتا ہے حج کے دنوں میں خدا کی قسم، حالانکہ اس وقت اتنی تعداد نہیں تھی، 1.25 لاکھ کی تعداد تھی، 80,000 کی تعداد تھی، 1.25 لاکھ کی تعداد تھی. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ ایسے تلبیہ پڑھتے تھے، ایسے گریہ وزاری کرتے تھے کہ منی کے پہاڑ گونج اٹھتے تھے. ابھی تو ایسا نہیں ہوتا. ابھی تو یہ کہ میاں بیوی تصویر بناتے ہیں، سمجھے، دوسرے لوگ تصویر بنائے. ہے اللہ اللہ اللہ. اب تجارتیں ہوتی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں لوگ لاتے ہیں. بیوی کو بیگم سے کہتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟
آپ اپنی پسند بتائیں، اللہ کی پسند کیا ہے وہ چھپاد کی ہے، آپ اپنی پسند بتائیں، محترمہ جو پسند کرے گی وہی ہوگا۔ بیگم کی پسند پر جب آپ چلیں گے تو آپ بیگم ہوں گے، ورنہ بیگم کی پسند کو کوئی نہیں مانے گا، وہ غمدار ہوگا۔ اس حج میں کیا بے کسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کما حقو اگر آدمی حج کرے، اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کی تاثیر الگ ہے، یہ گناہوں کو کس طرح مٹاتا ہے میرے رب کو پتہ ہے۔ ننگا ہو کر کے یہ آدمی امیر ہے، ایئر کنڈیشنوں سے نکلنے والا آدمی بھی نہیں ہے، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، لیکن یہاں ذلیل ہیں کپڑے اتار کر کے۔ پرانے زمانے میں پیدل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، پیدل حج کے لیے جاتے تھے، تو ایک پٹھان یہاں سے ترکیہ کے راستے سے پاکستانی، وہ پتہ نہیں کتنے مہینے لگے گدھے پر سوار ہو کر کے، دراز گوش پہ گدھے پر سوار ہو کر کے حج پہ پہنچا، اور جب میقات پہ قریب پہنچا تو کپڑے اتار کر کے احرام باندھ کر کے گدھے پہ سوار ہے، ننگا سر اور 2 کپڑے، کئی مہینوں کے بعد پیدل، سبحان اللہ۔ اور جب حرم میں پہنچا، مسجد حرام کو، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ اس زمان میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اپنے گدھے کو کچھ فاصلے پر مسجد سے دور باندھا، اور باندھنے کے بعد پھر مسجد حرام میں پہنچ کر کے طواف کیے، سعی کیے، حلق کیے، سر کا حلق بھی کیا، اور پھر یہ کہ 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر اس نے پڑھا۔ احرام مکمل کرنے کے بعد اب حج کا مسئلہ آگے ہے، احرام اس کا مکمل ہو گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جا کر کے پکڑ کر کے کہتے کہ اے اللہ، سبحان اللہ، مانگنے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ یہ پاکستانی گیا اور جیسے عمرے سے فارغ ہو گیا، سر بھی حلق کیا ہے، گنجا بن گیا، اور احرام ابھی تک احرام ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر کے پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے زار و قطار رو رہا ہے، کہہ رہا کہ اے اللہ، اب میرے پاس عزت کی کون سی چیز رہ گئی کہ جو میں نے تو عزت آپ نے میرے لیے چھوڑی بھی نہیں۔ اے اللہ، جتنے بے عزتی کے طریقے تھے وہ میں نے سب اختیار کیا آپ کے حکم کے مطابق، میرے لیے کوئی عزت رہی نہیں، میں نے اپنی عزت کو خاک میں ملایا، اب تو کرم کر لے۔ ذرا اس پٹھان کو دیکھ لینا، اس پاکستانی کو دیکھ لینا، کہتا کیا ہے، کہنے لگے اے اللہ، ہمارے ہاں جب کوئی چوری کرتا ہے، بڑا چور ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو ہم اس کو گدھے پر سوار کرتے ہیں، اور بچے اور بوڑھے نوجوان اس کے جلوس نکالتے ہیں، گدھے پر سوار کر کے تالیاں بجاتے ہیں، اس کو شیم کرتے ہیں۔ اے اللہ، وہ چند گھنٹوں کے لیے گدھوں پر ہم سوار کرتے چور کو، مجرم کو، میرے رب میں 2-3 مہینے سے گدھے پر سوار ہو کر کے پاکستان سے آپ کے پاس آ رہا، سبحان اللہ۔ اے اللہ، ہم اپنے مجرم کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، لیکن میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میرا جرم اتنا زیادہ ہے کہ میں کئی مہینے سے آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے گدھے پر سوار ہو کر کے اس طرح آ رہا ہوں، تو اب تو رحم کر لے۔ اور اے اللہ، جب ہمارا مجرم ہوتا ہے، جرم کرتا ہے، تو ہم اس کے کپڑے اتارتے ہیں، میں بھی بڑا مجرم ہوں، میں نے اپنے کپڑے اتار دیے، یہ کفن کے 2 کپڑے میں نے پہنے، اب تو کرم کر لے، اب تو رحم آ جائے، آپ کو نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا طریقہ ہے مانگنے کا، کیا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اے اللہ، ہم مجرم کے کپڑے اتارتے ہیں، وہ اپنے جرم کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، ہمارے مجرم اپنے جرم کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، اور میں کپڑے اتار کر کے تیرے پاس یہ کفن کے 2 کپڑے میں نے پہنے، اب تو آپ کو ترس آ جائے، اب تو مجھے رحم کرو، اب تو میرے مغفرت کے فیصلے کرو، میری بخشش کے فیصلے کر دو۔ اور اے اللہ، ہمارے یہاں جو مجرم ہوتا ہے تو اس کا سر منڈھاتے ہیں، آپ نے میرا سر بھی تو منڈھا دیا نا،
یا اللہ آپ نے میرا سر بھی تو منڈا دیا نا، آپ کا حکم تھا میں نے سر منڈا دیے، جوتے میرے پاؤں میں بھی نہیں ہے، بچوں کو 2-3 مہینے پیچھے پاکستان میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں، میرے لیے عزت کی کون سی چیز رہ گئی؟ کپڑے میرے نہیں ہے، 2 کفن کے کپڑے میں نے پہنے، سر پہ میرے ٹوپی بھی نہیں ہے، ننگا سر ہوں، گنجا کر کے بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں گنجا بھی ہو گیا، ذلت کے جتنے بھی طریقے میں نے وہ اختیار کر لیے، میں گدھے پر بھی سوار ہو کر کے آیا، مجرم کو اس طرح سزا دیتے ہیں، یا اللہ مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، میں نے جرم کا اعتراف بھی کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اس کے بعد کوئی اگر اور حکم ہو تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، اب تو رحم کر لے، اب تو رحم کر لے، اب تو رحم کر لے۔ وہ اپنے مزے میں رو رہا تھا، وہ اپنے مزے میں رو رہا تھا، کوئی اجمی تھے وہاں پر، عرب لوگ بھی حیران تھے، عربوں نے بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہ یہ گدھے کو وہاں باندھا، تو وہ عربوں نے کسی عجم سے پوچھا جو عربی جس کو آتی تھی، یار یہ پاکستانی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو عرب لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ پاکستانی کیا کہتا ہے؟ تو پاکستانی نے عربی میں ترجمہ کی، کہا کہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجرم کو گدھے پر سوار کرتے، میں تو 2 مہینے سے پیدل گدھے پر چل کر کے یہاں حج پہ آیا ہوں، مکہ مکرمہ آیا ہوں گدھے پر سوار ہو کر کے، میں بہت بڑا مجرم ہوں، اے اللہ کپڑے اتارتے ہم اپنے چور کی تو میں نے کپڑے بھی اتار دی، میں مجرم ہوں، اے اللہ ہم چور اور ڈاکو کے سر منڈاتے تو میں نے سر بھی منڈا دیے، اے اللہ اب تو رحم کر لے، اب تو رحم کر لے، مجھ سے بڑا ذلیل کائنات میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے بڑا عزت مند کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی کائنات میں ذلیل بھی نہیں رہا اور تجھ سے بڑا کوئی عزت مند کوئی قادر مطلق بھی نہیں رہا، اب تو رحم کر لے۔ اب جب وہ پاکستانی نے عربی میں عربوں کو یہ بتایا کہ یہ پاکستانی اس طرح کہہ رہا ہے تو وہ عرب بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگے، کہنے لگا یار یہ بندہ بڑا تیز ہے، یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، یہ کوئی اللہ والا ہے، مانگنے کا طریقہ اس کو آتا ہے اور اللہ کو متوجہ کرنے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہے کہ پروردگار اس کے گناہ بخش دیں گے، یہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ میں عرض کروں کہ حج کی اپنی خصوصیتیں، روزے کی اپنی خصوصیتیں، میں کبھی کبھی اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اچانک ہمارا مولوی صاحب آتا ہے ایئرپورٹ پہ، اطلاع ہوتی ہے کہ فلانا بزرگ آ رہا، فلانا تبلیغی آ رہا، مولانا فضل الرحمان آ رہا، فلانا بزرگ آ رہا، تو ہمارے مولوی صبح سویرے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، پہنچتے پتہ چل گیا کہ جہاز میں دیر ہو گئی، 11 بجے جہاز آ جائیں گے، انتظار کرتے 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 پھر 11 بجے کی اطلاع ہو گئی، پھر 11 بجے تک کھڑے رہیں گے، وہ تبلیغ والے اپنے پیغمبر کے لیے کھڑے رہیں گے اور سپاہی صحابہ والے اپنے دیکھیں گے، شیعہ اپنے ذاکر کے لیے انتظار کریں گے اور مولوی لوگ سیاسی لوگ اپنے لیے، پیر والے اپنے پیر کے لیے انتظار کریں گے۔ یہ تمہارا ناشتہ کدھر گیا؟ پیپل پارٹی والوں کا کوئی بڑا پیر آتا ہے، مسلم لیگ کے بڑے بڑے پیر ہیں، جب کوئی پیر آتا ہے کوئی بڑا آتا ہے گھنٹوں کے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ ظاہرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ناشتے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سستا ہوٹل بھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے مولویوں کو بھی دیکھا ہے، تبلیغیوں کو بھی دیکھا ہے اس طرح، اور پیپل پارٹی والوں کو بھی دیکھا ہے، مسلم لیگ والوں کو بھی دیکھا ہے، گھنٹوں کے گھنٹے وہ کھڑے رہتے ہیں اس لوسی لیڈر کے لیے جو 4 پیسے ان کو ملیں گے نہیں ملیں گے، اس کے لیے ان کو ناشتے کی بھی فکر نہیں ہے، ان کو بھوک کی بھی کوئی فکر، بھوک بھی بھول گئے، کپڑوں کے استری بھی بھول گئے، استری بھی بھول گئے، دھکا مک جہاں پر ان کے جلسے ہوتے ہیں اس میں دھکے پڑتے ہیں، یہ سارے بھول جاتے ہیں۔ لیکن تراویح میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے تراویح نماز سب اس پہ سارے۔ مولوی صاحب پاؤں میں بڑا درد ہو رہا، مولوی صاحب پاؤں میں بڑا درد ہو رہا ہے، مولوی صاحب کھڑے کھڑے کمر، اللہ آپ کا بھلا کرے، کمر میں درد ہو گیا، اور ابھی ڈاکٹر تو اس قسم کے ہیں کہ وہ 50 سال والے کو بھی کہتے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھو ورنہ کوئی بڑی بیماری لگ سکتی ہے، 40 سال والے کو بھی کہتے کرسی پر بیٹھ کر کے۔ ہمارے دوست ہے میر بلال بگٹی، تو اس کے والد صاحب اب 100 سال اس کے پورے ہو گئے لیکن کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں یا 1-2 بندے ہیں 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اور وہ آتے ہیں نمازوں پہ پہنچتے، 100 سال یعنی اس کے پوتے بھی ابھی داڑیاں ان کی سفید ہو رہی ہے، تو یہ 100 تو کچھ بھی نہیں ہے، 100 سے اوپر ہے۔
وہ نمازوں پہ آتے، وہ جوان ہے لیکن ہم بوڑھے ہیں، 30 سال والا بھی تباہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے یہ کر دیا، ڈاکٹر نے اللہ کا بھلا کر یہ کر دیا کہ میر صاحب کہتے کہ مجھے کہا کہ آپ کے لیے بہت خطرہ ہے، بیٹھ کر کے کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھو۔ تو میر صاحب کہتے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کرے پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ والد صاحب کو تو 100 سال پورے ہو گئے، وہ کھڑے ہو کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور میں اس کا بیٹا اللہ آپ کو بھلا کرے 60 سال میرے نہیں ہو گئے اور آپ مجھے مشورے دے رہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ کہتے ہیں اس باپ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اور کھڑے ہو کر کے ایک دن مجھے بھی کہا، اس کے والد نے مجھے بھی کہا، بڑی اچھی بات کی، سبحان اللہ، اسی بندے نے جو میں نے عرض کیا کہ 100 سال عمر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ مجھ سے بھی ایک دن، چونکہ ہم لوگ بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، میں سبق پڑھاتا ہوں تو پیٹ میرا ذرا بڑا ہو گیا ہے، مجھے کہتا ہے کہ بیٹا آپ عالم دین ہیں اور بلوچ ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میر صاحب بڑی مہربانی۔ کہا بیٹا ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتا دیں۔ کہنے لگے یہ پیٹ جو ہے نا، یہ بلوچوں میں ایسا پیٹ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کہ بیٹا آپ مجھے محبوب ہے، علماء میں مجھے محبوب ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تو بتا اس پیٹ میں آپ کیا کریں گے؟ اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اور یہ دبئی، قطر، مسقط، سعودی ہے، جہاں آپ جائیں گے موٹے وہ جو عرب لوگ ہیں تو وہ 2 رکعت مشکل سے پڑھ کر کے سامنے ان کی بوتلیں، ٹھنڈی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کولر رکھے ہوئی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے وہ تھرماس رکھے ہوئی ہے، تھرماس کے اندر چائے، 2 رکعت جیسے امام نے سلام پھیرا فوراً انہوں نے چائے پی لی، پانی فوراً پی لیا، اور پھر امام کھڑے ہو کے پہلی رکعت میں کچھ زیادہ پڑے گا، اس کے بعد یہ جبے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پسینہ ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئی ہے لیکن پھر بھی پسینہ ان کو آتا ہے موٹوں کو، جب کھڑے ہو جائیں گے اور پھر رکوع میں ایسے جا وہ 2 رکعت پوری کر کے، برا حال۔ میں ایک جگہ گیا یہاں سے ختم کر کے، تو امام صاحب نے کہا مجھ سے، کہا کہ مولوی صاحب میرے 13واں پارہ میرا رہ گیا ہے، 14واں پارہ میرا رہ گیا، مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے کچا ہے، منزل میری کچی ہے، تو یہ 13واں بھی رہ گیا ہے، 14واں بھی رہ گیا ہے، اور پتہ نہیں 17واں پارہ رہ گیا ہے، 21واں رہ گیا ہے، 4-5 پارے میرے رہ گئے، ابھی رمضان پورا ہونے والے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ختم میرا رہ جائے، آپ پاکستان سے آگے آپ اس کو پورا کر سکیں گے؟ میں نے کہا اللہ کرے گا، میں پورا کر سکوں گا، لیکن آپ کھڑے ہو سکیں گے؟ میں تو پورا، اللہ کرے گا میں تو پورا کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے مقتدیوں کو میں دیکھتا ہوں جب 2 رکعت پر جب وہ جس وقت سلام پھیرتے آپ کو وہ گالیاں دیتے کہ خدا کی پناہ، اس لیے کہ ایسے موٹے اور جیسے کہ بھینس سانس نکالتی ہے بھینس کی طرح، اس طرح ان کے جب وہ سانس ان کا نکلتا ہے۔ میں نے کہا ان موٹوں کو سوال یہ ہے کہ یہ موٹے کھڑے بھی ہو سکیں گے؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پارے پورا کرو۔ کہا جی کوشش کریں گے، میں اسے کہہ دوں گا، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے لیے پارے میرے پورے کر دیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ امام صاحب آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے زور کے بعد کہتے تھوڑا سا قرآن دیکھ لو۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ عصر کے بعد آ گیا، کہتے قرآن دیکھ لو، اب رات کو آپ کو تراویح پڑھانی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، تو میری فکر نہ کر لے۔ کہتے نہیں قرآن مجید لاؤں، ہمارے یہ پاکستانی قرآن مجید یہ 16 سطر والے ہوتے ہیں، سعودی والے ان کی چھپائی الگ ہے۔ تو اس نے کہا پاکستانی قرآن تلاش کروں؟ میں نے کہا کہ نہیں، قرآن ایک ہی ہے، جو بھی لاؤ کوئی مسئلہ نہیں، میں گزارا کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھو۔ میں نے کہا چھوڑو، ہو جائے گا، اللہ رات کو کر لے گا انشاءاللہ مسئلہ، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اب رات کو پتہ نہیں میں نے 1.5 پارہ پڑھا یا 2 پارہ پڑھا، 2-3 راتوں میں نے اس کے 4-5 پارے رہ گئے تھے، ان کو میں نے پورے کیے۔ لیکن جیسے میں کھڑا ہو گیا اور میں پڑھتا جا رہا ہوں 2 رکعت 4 رکعت میں نے پڑھا ہے، 6 رکعت پڑھا ہے، کچھ لمبی کر دی نماز، اس لیے کہ اس نے چھوڑا بہت تھا۔ اب وہ آدھا پارہ پونا پارہ پڑھتا تھا یا 1 پارہ، اب تو یہ کہ 2 پارہ 2.5 پارے جب شروع کر دیا، میں جیسے کھڑا ہوتا تو کچھ لوگوں کو غصہ بھی آتا تھا، اس پر غصہ آتا تھا کہ اس منحوس نے یہ چھوڑا کیوں، ان کو اس پر غصہ تھا کہ اس منحوس نے چھوڑا کیوں ہے، اور مجھ پر یہ کہ اتنا غصہ تھا کہ یہ بدبخت کہاں سے آ گیا، ہمارے گلے میں پڑ گئے۔ اس لیے میں ان کے چہروں سے محسوس کرتا تھا۔ تو پتہ نہیں 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں یا 4 رکعت پڑھا کر کے جیسے میں
جیسے میں کھڑا ہو گیا تکبیر تحریمہ کے لیے، تو ایک بوڑھے نے کہا یہ ہوتے حافظ، تم جو ہے نا 1-2 رکعت پر کہتے یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بوڑھے کو غصہ آ گیا، بوڑھے کو غصہ آ گیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، اب کرسیوں پہ شروع ہو گئے، کرسیوں پہ سارا سلسلہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کرسی والی نماز سے بچائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو کرسی والی نماز سے بچائے۔ میری گزارش یہ ہوگی، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا ذائقہ الگ ہے، اس کا لطف الگ ہے، نماز کی تاثیر الگ ہے، زکوٰۃ کی تاثیر الگ ہے، حج پہ اللہ اس سے زیادہ متوجہ ہے، روزے میں بھی اللہ کی عجیب نوعیتیں ہوتی ہیں۔ شیخ الحدیث اور پیر صاحب کا روزہ، پیر تو ہم تو بڑے پیر ہوتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے پیر بھی ہوتے ہیں، نام ہمارا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اشتہار میں اس کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی مناظر اسلام ہے، کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی عذاب العلیم ہے، کوئی حجت الاسلام ہے، نام ہمارے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سن لو کہ پیر صاحب روزہ رکھتا ہے، پنکھوں کے نیچے ایئر کنڈیشن میں پورا دن گزارتا ہے، اور ایک مزدور جو 2 بلاک اٹھا کر کے تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ پہنچاتا ہے، یا ایک مزدور جو بھیلچے لے کر کے ڈمپروں کو ریت سے بھر دیتا ہے، بجری سے ان کو بھر دیتا ہے، وہ ڈمپر آ کر کے یہاں گاڑی کو خالی کر کے پھر واپس وہ مزدور دھوپ پہ، سندھ کی گرمی میں، کراچی کی گرمی میں، اور اللہ کا خیبر پختون کے بعد علاقوں کی گرمیوں کے اندر، بلوچستان کے بعد علاقوں میں گرمی میں ہمت میرا رب کا دین ہے، میرا رب جس کو چاہتا ہے۔ یہ مزدور بھیلچا ہاتھ، غریب ہے، مسکین ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بھیلچا ہاتھ میں لیا ہوا گاڑیوں کو ریت سے بھرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں سے بھیلچے لگا کر کے جب ریت کو گاڑی میں پھینکتا ہے تو پھر اس کا دھواں اور اس کے جو گرد ہے وہ گرد اڑتا ہے، اس کے حلق سے بھی جاتا ہے، اس کی ناک میں بھی جاتا ہے، حلق اس کا بالکل بند ہو گیا، خشک بھی ہو گیا، وہ منہ کو اپنا جماتا ہے کرتے کرتے کہ میرے منہ میں کوئی تری آ جائے، میرے منہ میں کوئی تھوک آ جائے، اس کو نگل جاؤں، میرے حلق سے یہ گرد و غبار پار ہو جائے۔ یہ ظالم کا بچہ اس طریقے پر ٹھہرا رہتا۔ خیال کر لینا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، پیر صاحب، تبلیغی کا وہ روزہ نہیں ہے جو اس مزدور کا۔ نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب پاگلوں کی دنیا میں رہ رہا ہے، شیخ الحدیث پاگلوں کی دنیا میں رہ رہا ہے، مولوی صاحب حماقت سے کام لے رہا ہے کہ میں بڑا مولوی ہوں، یا میں بڑا پیر ہوں، یا میں بڑا تبلیغی ہوں۔ اس لیے میرا رب فرماتے ہیں، فرشتوں تم نماز کے ثواب لکھتے رہو، تم یہ ہے کہ دیگر اعمال، نیک اعمال کے ثواب لکھتے رہو، ہر عمل کے ثواب لکھتے رہو، لیکن روزے کا ثواب تم نہ لکھو، تم ہٹ جاؤ، میں رب جاؤں، روزے والا جانے۔ اس لیے کہ تم برابر لکھو گے، تم لکھو گے کہ یہ بہت بڑا پیر ہے، تم لکھو گے کہ یہ بہت بڑا مولوی ہے، آپ یہ لکھیں گے کہ یہ شیخ الحدیث ہے، آپ لکھیں گے کہ یہ شیخ التفسیر ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، مجھے رب کو اندازہ ہے کہ یہ مزدور، اس مزدور کا جو روزہ ہے وہ شیخ الحدیث کا نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ کون سا میرا بھائی ہے، کون سا غریب ہے، کون سا مسکین ہے، کون سا مزدور ہے جو یہ کہیں کہ میرے رب کے ہاں اندھیر ہے، میرے رب کے ہاں روشنی نہیں ہے؟ نہیں، تیرے رب کے ہاں ایسی روشنی ہے۔ تیرا رب جو ہے نا وہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا نہیں ہے۔ اب شیخ الحدیث پیر صاحب پیچھے رہ گیا، مزدور تو زندہ باد، تو ہی زندہ باد۔ شیخ الحدیث کے روزے پر ثواب ملے گا اس کو، مولوی صاحب کے روزے پر اس کو ثواب ملے گا، روزہ رکھنے پر، تبلیغی کو روزے پر ثواب ملے گا۔ اور پورا دن ایک آدمی ریڑھی چلا کر کے وہ فروٹ بیچتا ہے یا اور مزدوری کرتا ہے، گاڑیاں بھرتا ہے، روزے رکھ کر کے پھر رات کو تراویح پہ وہ اس کا کھڑا ہونا، اور پھر یہ ہے کہ مولوی صاحب کا کھڑا ہونا، تبلیغی صاحب کا کھڑا ہونا، ایئر کنڈیشنوں میں پورا دن گزار کر کے کھڑا ہونا، اس کا ثواب ہے، بالکل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن خیال کر لینا، یہ میرے رب کو جو مزہ آتا ہے اس مزدور کے کھڑے ہونے پر، شاید مولوی صاحب کے کھڑے ہونے پہ بھی وہ مزہ نہیں۔ اس مزدور کے کہ پورا دن وہ مزدوری کرتا ہے، پورا دن وہ مزدوری کرتا ہے، پورا دن وہ مزدوری کرتا ہے۔ میرے رب کے ہاں ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، میرے اور آپ کے پاس اور کچھ رہا نہیں، ہمارے ملک میں بھی کچھ نہیں رہا، ہمارے ملک میں بھی کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک رمضان کا مہینہ ہے، ایک کعبۃ اللہ کا سرمایہ تھا ہمارے پاس، بیت اللہ کا سرمایہ، مسجد نبوی کا سرمایہ، اس کے بعد اپنی تباہی کا امت انتظار کرے۔
اس کے بعد امت اپنی تباہی کا انتظار، اور تباہی شروع ہو چکی ہے، ہو بھی گئی ہے، ہو بھی رہی ہے، ہوگی بھی۔ اس کے بعد یہ امت اپنی تباہی کا انتظار کرے۔ ہمیں کہیں بھی کوئی مصیبت دنیا میں کہیں بھی آ جاتی، کہیں بھی دنیا میں ہم پر یہ ہے کہ کوئی سانحہ آ جاتا، کہیں دنیا میں ہمیں جوتے پڑتے ہیں، کہیں قحط سالی آ جاتی، تو پوری دنیا، پوری کائنات روتی، علماء بھی روتے ہیں، عوام بھی روتا، اور پھر یہ بھی ہوتا کہ مکہ اور مدینہ والوں کو پتہ چلتا تو پھر وہ بھی روتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑ کر کے وہ آسمان کو بھی حرکت دیتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے وہ آسمان کو بھی حرکت دیتے تھے۔ ہم خود احمق ثابت ہو گئے، ہم نابینا ہیں، ہم بے عقل ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں کہ ہم نے کس چیز سے دنیا کو مات کر دیا، ہم نے کس چیز سے دنیا کو ذلیل کر دیا، ملت کفر کو ہم نے خاک میں ملا دیا۔ ہم کن دولتوں کے بنیاد پر آسمان پر ہم یہ کہ مزے اڑا رہے تھے، اور ہماری حکومت کی سورج جو ہے نا وہ مسلمانوں کے چڑھے ہوئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے پاس بڑے بڑے سرمایہ، مسجد کا سرمایہ اور کعبۃ اللہ کا سرمایہ، قرآن کا سرمایہ، روزے کا سرمایہ، نمازوں کا سرمایہ۔ ہم نے اس سے، میں ایک آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں اپنے ایک دوسرے سے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو کبھی سننا نہیں، اس کو پڑھنا نہیں، اس کو مطالعہ نہیں کرنا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اگر اس قرآن کو تم نے سنا تو پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ سنو نہیں، قرآن کو نکالو، سنو نہیں قرآن کو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، شور مچاؤ لعلکم تغلبون، پھر تو تمہاری حکومت رہے گی، تم غالب رہو گے۔ اور اگر تم نے قرآن سنا پھر تغلبون نہیں بلکہ تغلبون، پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے، پھر یہ ہے کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہم اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ ہم دنیا پر غالب ہے، کس بنیاد پر؟ قرآن پر اور شریعت کے ذریعے سے، شریعت کی برکات کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ وہ ہم سے دشمن نے چھین لیا، وہ دشمن نے ہم سے چھین لیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے اور اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ میرے سر کے تاج ہے۔ صبح سویرے اٹھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے گھر پہ بھی دم کرو، اپنے اوپر بھی دم کر لو۔ آپ سے تو کہہ رہا ہوں لیکن میں خود اپنے آپ کو، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خدا اس مولوی کو بھی اس کا یقین دے دے۔ آپ پڑھ لیں، کوئی کرونا مرونا نہیں ہوگا۔ نمازوں کا کس کر کے اہتمام کرو، خاص طور پر رمضان میں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پوری امت مسلمہ ملک میں، پوری دنیا کے اندر کیا ہوا اور ہو کیا رہا ہے، کوئی بھی، علماء بھی سو گئے، عوام بھی سو گئے، دیندار طبقہ بھی سو گئے۔ اللہ کے بندو، گھروں میں پناہ نہیں ہوگی، اللہ کے بندو گھروں میں حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کے بندو فوج کی دفتروں میں حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کی بندو چیف صاحب نہیں بچا سکے گا، وزیر اعظم نہیں بچا سکے گا، کوئی ماں کا لال نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کے بندو، یہ آسمان سے یہ عذاب اور یہ ساری وبائیں آسمان سے آ رہی ہے، آسمان والے کو راضی کرو، آسمان والے کو راضی کرو۔ اور آسمان والا یہ خالق ہے، بیماریوں کو پیدا کرنے والا، اور دنیا پر ظالموں پر ان کو مسلط کرنے والا بھی اللہ، اور خوشیاں لانے والا بھی اللہ، غم میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ، بیماریوں کو لانے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے مرض بھی اس کی طرف سے آتا ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ، میں اسی کے ساتھ لپکتا ہوں، اسی کے ساتھ چمٹ جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کو راضی کرنا ہوگا۔ رمضان سیزن ہے، رمضان سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اللہ کے بندو، قد اذلکم شہر عظیم، عظمت والا مہینہ سایہ رحمت ڈال کر کے آ رہا ہے۔ سب سارے کو خوش آمدید، بخیر راغلے، سارے کے سارے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، اور میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو بتاؤ کہ خوشی خوشی سے اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، بخیر راغلے۔ آ جائے رمضان، آ جائے جی رمضان۔
اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں کہتے ہیں کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، کیا مصیبت ہے۔ اور ہمارے بعض حضرات تو وہ کہتے ہیں ابا روزے تے وہی رکھن جے بھوک سا مرندہ ہے، جے وٹ اٹو کونے، جن کے پاس آٹا نہیں ہے روزہ وہ رکھے ہیں، جو کنگلے کے بچے وہ روزے رکھے۔ تیرے جیسے ذلیل کائنات میں کوئی ہے بھی نہیں ہے، تجھے میں نے دیکھا بھی ہے، میں جانتا بھی آپ کو، تیرے جیسے گدھا کائنات میں کوئی دیکھا بھی نہیں ہے، اور تیرے جیسے خر دیکھا بھی نہیں۔ جے وٹ اٹو نہ ہو جے، یہ اٹو نہیں، تو دنیا کا ٹٹو ہے۔ جے وٹ اٹو نہ ہو جے بھوک سا مرن تو وہی روزہ رکھن، وہی لوگ روزے رکھے۔ ہے جب یہ حال ہو ان مسلمانوں کا، مسلمان اس طریقے پر، میرا نبی فرماتا ہے خوش آمدید قد اذلکم شہر عظیم، عظمت والا مہینہ وہ سایہ رحمت ڈال کر کے آپ کے اوپر آ رہا، شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، برکتیں اس کی روزوں سے حاصل ہو جائیں گے، برکتیں اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے تراویحوں سے حاصل ہو جائیں گے، برکتیں اس کے ذکر و اذکار سے حاصل ہو جائیں گے، برکتیں اس کی تلاوت کلام پاک سے حاصل ہوگی، برکت اس کی جماعت والی نماز سے حاصل ہوگی۔ یہ رمضان کی برکت کیسے پائیں گے؟ کیسے رمضان کی برکت پائیں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہ ہو، تراویح سرے سے نہ ہو، گھروں کے اندر اس پیسے سے یہ تک کیا اس پیسے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے اللہ پاک پر دیتا، میرے اختیار ہوتا، سب سے پہلے ان مولویوں کی میں پٹائی کرتا جو ماسک لگا کر کے امت کو جنہوں نے گمراہ کیا، سب سے پہلے ان مولویوں کو۔ اب بھی ہمارے ایسے مولوی 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اس کی مرضی ہے۔ کرونا تو اب آیا ہے، کرونا یہ لعنت تو اب آ گئی ہے، کیا اس سے پہلے اربوں کھربوں انسان مرے، کیا وہ نہیں مرے؟ وہ سب کرونا سے مرنا ہے۔ کوئی کرونا سے مرے گا، کوئی ہیپاٹائٹس سی سے، کوئی بی سے، کوئی کینسر سے، کوئی شوگر سے، کوئی دیوار گرنے سے، کوئی آگ میں جل میں، کوئی بمباری، کوئی کسی طریقے سے مرنا تو ہے نا۔ لیکن اس طرح مشہور کر کے کعبۃ اللہ کو خالی کر دیا، اور والی ریاست سعودیہ پرلے درجے کا وہ بے دین قسم کا انسان، وہ جب سے تھوڑا سا ہوش سنبھالا، آنکھیں اس کی کھلی ہے، وہ مغرب کے اندر پلا بڑا ہے، وہ نصارہ کی گود میں پلا بڑا ہے، وہ یہودیوں کے ماحول میں پلا بڑا ہے۔ وہ کیا جانتا ہے کہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ وہ کیا جانتا ہے کہ مسجد نبوی کی برکات کیا ہے؟ آج بیت اللہ جب رو رہا ہے، پوری دنیا کے خلاف اس کی بد دعائیں ہیں، تو کر لو کرونا۔ اور اب تو یہ ہو گیا، ہم نے پتہ نہیں 5-6 حج کیے، کتنے کیے، پہلے کیے عمرے کتنے کیے، آسانی سے آدمی آتا تھا۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ مجھے بھی ایک ہمارے شاگرد نے میمن نے کہا کہ استاد جی حج کا مسئلہ آپ کا کر لوں اور عمرے کے لیے، میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیا وہ ویکسین کیا کہتے ہیں، ویکسین لگاتے، پتہ نہیں خنزیر کے اس میں وہ ہے یا گدھے کے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے جراثیم ہے یا بندروں کے جراثیم ہے۔ میں نے کہا حج تو فرض ہم کر چکے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ یہ بندروں والے جراثیم یہ بھی ٹھوس رہے، اور پھر آپ کو ویکسین لگے گا آپ کی صحت کے لیے، لیکن مولوی منظور کو جب ویکسین لگے گا تو پہلے سے بتا دیں گے یہ بڑا مولوی ہے، یہ سخت ہمیں گالیاں دیتا ہے، اس کو زہر ڈال کر کے لگا دو تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ ہماری ویکسین الگ ہے، آپ کی ویکسین الگ ہے، مولانا فضل الرحمان کی ویکسین الگ ہے، اور مولوی منظور کی ہماری ویکسین الگ ہے۔ جو ان کی آنکھوں میں کانٹے بنے ہوئے ہیں ان کی ویکسین الگ ہے۔ خادم حسین رضوی کو الگ ویکسین انہوں نے لگا دی، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا، ایک معذور قسم کا انسان۔ ہماری ویکسین الگ ہے، جو ان کو للکارتا ہے، کفری طاقتوں کو للکارتا، ان کے لیے خاص قسم کے ویکسین انہوں نے تیار کیے۔ تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ بس یار جتنا ہو سکا اللہ اس کو قبول فرمائے، اب حج کے لیے، سفر کے لیے، عمرے کے لیے ویکسین۔ اللہ کے لیے مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، ایک معمولی نیکی اگر اس مہینے میں آپ کریں گے تو عام دنوں میں جیسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اس میں آپ کو عام نیکی پر فرض کا ثواب ملے گا۔ ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، رمضان میں ایک فرض نماز ادا کرنے میں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ،
70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین۔ لیکن میرے بھائیوں سن لو، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ تو یہ نہ سمجھیں کہ شیاطین بند ہے تو پھر یہ کہ یہ کیوں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، تو سمجھ لو جنات کی شیاطین تو میرے نبی بتاتے بند ہے، لیکن انسانوں کی شیطان وہ سمجھے کہ جنات کے شیاطین کو تو اللہ نے باندھا، لیکن انسانوں والے ہمارے شیطان ان سے بھی بڑے شیطان ہیں۔ رمضان میں ڈکیتیاں، اور یہ اس وجہ سے ساتھی تراویح کا اہتمام کر لیں، روزوں کا اہتمام کریں، گھر پہ آپ کی نگرانی ہونی چاہیے، بچوں پر آپ کی نگرانی ہونی چاہیے، تراویحوں کا اہتمام کریں، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لپک پڑنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگانا چاہیے۔ اللہ پاک اس قسم کی مصیبتیں اور اس قسم کی یہ ہے کہ بلائیں اور اس قسم کی یہ ہے کہ امراض جن میں ہم لوگ مبتلا ہے، پوری دنیا، اور کوئی بھی نہیں کہتا امت جمع ہو کر کے آیت کریمہ کا اس کا ختم کرو، امت جمع ہو کر کے بخاری کے ختم کرے، امت جمع ہو کر کے قرآن کے ختم نکالے، امت جمع ہو کر کے راتوں کو اٹھ کر کے روئے۔ نہیں، مولوی نے بھی ایسا کیا ہے، وہ بھی امت کو مقتدیوں کو نہیں بتاتا۔ میری ماؤں کو بتاؤ، میری بہنوں کو بتاؤ، میری بیٹیوں کو بتاؤ، یاسین شریف کا اہتمام کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ سمیع العلیم کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو۔ ایک ہی رب ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہر جگہ سے مایوس ہو چکے، کوئی بھی نہیں ہے، پورا ماحول ہمارا اور گندہ ہو رہا ہے، اور گندہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ملک میں کوئی امن کی جگہ ہے نہیں، ملک کہیں کائنات کے اندر کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے، ورنہ مولوی منظور بھاگ کر کے چلا جاتا، کہیں بھی نہیں۔ سعودیہ میں اس سے بھی بدتر حالات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ 50 سال سے جو پٹھان اور بلوچ، جو سندھی میں ان کو جانتا ہوں، 150 سال سے رہتے تھے، ان کو نیشنلٹی بھی سعودیہ کی تھی، خدا کی قسم سعودیہ بھاگ کر کے ادھر آ گئے، میں آپ کو ان سے ملاؤں ابھی۔ وہ سندھی جو 150 سال سے، وہ بلوچ 100 سال سے، 150 سال سے، بعض کی نیشنلٹی جنسیت بھی ہے، حالات ان کے لیے ان ظالموں نے، حکومتوں نے ایسے تنگ کر دیا۔ پاکستان میں کیا حال ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ بجلی نہیں ہے، ہمارا ایک جنریٹر سب ہو گیا خراب، رات کو اچانک ہی خراب، اب یہ لگے ہوئی آپ بیٹھے، بجلی نہیں ہے، اب بجلی نہیں ہے۔ کیا ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا کہ ہم بجلی، اور پھر ایسے اندھیر ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے اس مدرسے کا جو بل آتا ہے 70,000 80,000 کبھی آیا، لیکن زیادہ تر 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 4.5 لاکھ۔ اب ان بدبختوں سے پوچھو، ان بے دینوں سے کہ 70,000 میں 80,000 میں اور 4.5 لاکھ میں کیا مناسبت ہے؟ کبھی تو تمہارے 4.5 لاکھ کا مہینہ آتا ہے، بل آتا ہے، اور کبھی 4 لاکھ کا آتا ہے، اور کبھی 80,000 کا۔ اس میں کیا ہے؟ کیا امت آپ کو لعنت نہیں ہے؟ کسی کافر کے سامنے اگر اس کا اظہار ہو جائے وہ بھی تمہیں لعنت بھیجے، ان میں مناسبت کیا ہے؟ 20,000 کا 30,000 کا 50,000 کا فرق ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے 4.5 لاکھ 4 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ، اور کبھی کبھار سال میں 80,000 90,000، ان میں مناسبت کیا ہے؟ ہمارے ایک طالب علم کو ایک استاد نے 95 90 95 نمبر دیے باقی کتابوں میں، ایک استاد نے اس کو 40 نمبر دیے، تو حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کہا یہ 95 نمبر دینے والے باقی کتابوں میں جو نمبر دے چکے یا یہ بڑے سخی ہے یا یہ 40 دینے والا بڑا بخیل ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا پرچے میرے پاس لے کر کے آ جاؤ اس طالب علم کے، اس کے پرچے جو ہے نا استادوں نے بے ایمانی کی ہے یا انہوں نے روا روی میں دیکھ کر کے، باقی تمام کتابوں میں 95 90 اس کتاب کے اندر کتاب بھی آسان ہے، اس میں 40 یا 40 والا بے غیرت استاد ہے، اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے یا انہوں نے وہ کی ہے، لاؤ پرچے۔ واہ سلیم اللہ، واہ سلیم اللہ والا پرچے اس نے خود چیک کیے، چور پکڑ لیے، اس نے پرچے اس نے چیک کیے، فرمایا مناسبت ان میں کیا ہے؟ 90 میں اور 40 میں مناسبت کیا ہے؟ پرچے چیک کر کے اس کے سارے پرچے، اور ان استادوں کو خوب پکڑا اس نے کہ اس طریقے پر تم کرتے ہو۔
اس لیے اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں. آپ حضرات معاف فرمائیں, وہ جنریٹر والے لگے ہوئے صبح سے رات سے لگے ہوئے جنریٹر, اور آج مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہو گیا, آپ ہمیں معاف فرمائیں. دوسری گزارش آپ سے یہ تھی کہ آپ کل آ جائیں, جیسے ہمارے ہفتے کا سبق ہی ہوتا ہے, آپ آ کر کے طلباء کو دیکھ لیں. یہ چھٹیوں میں 3 مہینے لوگ چھٹی کرتے, میں چھٹی نہیں کرتا. علماء کی بڑی تعداد ہے, کورس ترجمہ قرآن میں ان کو یہ ہے کہ پڑھاتا ہوں. یہ مسجد کی دوسری منزل اب ہماری بن رہی ہے, اور اس کے سریہ کا ذمہ داری کسی نے لی ہے. باقی مٹیریل وہ بھی آپ کریں. میں تو کہیں جاتا بھی نہیں, اور عمران خان صاحب نے ہم پر پابندی بھی لگائی. ابھی چند دن پہلے ہم لوگوں کو بلایا بھی تھا کہ آپ کو شیلڈ دیں گے, شیلڈ 5 بڑے مولوی پاکستان سے منتخب کیے شیلڈ, تو ان میں سے ایک میں بھی تھا. سب کو سبحان اللہ, سمجھے. 5 بڑے مولوی ان لوگوں نے یہ ہے کہ منتخب کیے کہ ہم ان کو شیلڈ دیں گے, شیلڈ. حضرت اپنے دست اقدس سے آپ نے دیکھا کہ اس ہفتے کے اندر اس نے اس کے اسپتال میں شوکت خانم میں جتنے داڑھی والے ڈاکٹر تھے, جتنے نمازی ڈاکٹر تھے, سب کو نکال دیا. یہ مدینہ کی ریاست ہے. جو شوکت خانم لاہور میں اسپتال میں جو داڑھی والے ڈاکٹر تھے, نمازی تھے, تبلیغی تھے, ان سب کو حضرت نے والی ریاست مدینہ نے نکال دیے, سمجھے. اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ہمیں بلا رہے کہ آپ کو شیلڈ دیں گے, سمجھے. تو میں نے اپنے بڑے مولویوں کو کہا کہ تم ہی جا کر کے اس کے شیلڈ لے لو, اور مولوی منظور اس کے ہاتھ سے شیلڈ لے لے, اس سے پہلے خدا مولوی منظور کو موت دے دے. ہم اس کے شیلڈ میلڈ نہیں دیں گے, ہے دیہاتی کے بچے ہیں, لیکن اس سے ہم شیلڈ لے لیں, تھوکیں گے اس پہ. جو قرآن کے بھی دشمن, حدیث کے بھی دشمن, دین کے بھی دشمن, جو بھی آتا ہے بے دین, سب سے پہلے مولوی کا گلا پکڑتا ہے. کام جو کرنے کے وہ کرتے نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور میں نے عرض کیا کہ میں تو باہر جاتا بھی نہیں ہوں, اب ہمارے راستے بھی انہوں نے بند کر دیا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتانے کی بھی نہیں ہوتی, جو اندر جو سلسلے وہ آپ کو بتانے کی بھی نہیں ہوتی. ہماری مجبوریوں کو سمجھو. اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ شعبان اور رمضان, شعبان کا مہینہ تو ختم ہو گیا, رمضان کا مہینہ, اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کا ادارہ ہے. جو لوگ یہاں رہتے ہیں محلے والے, ان سے پتہ کریں. 1500 سے زائد طلبہ بھی یہاں رہتے ہیں. مدرسے کے خیالدار, آپ کی صدقات اور دیگر یہ ہے کہ آپ کا تعاون, نفلی صدقات, واجبات, عطیات, اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے ماشر سیف صاحب اور دیگر حضرات, ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.